عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور تمام لیسنس کو بخوبی پڑھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے اور ان کے نوٹس بنا رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے زر اور اس کے فرائض۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ زر سے کیا مراد ہے۔ پروفیسر واکر کے الفاظ میں ہر وہ چیز جو زر کے فرائض سر انجام دے زر کہلاتی ہے۔ اسی طرح پروفیسر کراؤتھر کے الفاظ میں زر وہ چیز ہے جسے آلۂ مبادلہ کی حیثیت سے قبولیت عامہ حاصل ہو اور ساتھ ہی وہ پیمائش قدر اور ذخیرہ قدر کا کام بھی سر انجام دے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہم دیکھیں گے کہ زر کے فرائض کیا ہیں، یعنی زر کیا کیا کام سر انجام دے سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کی لسٹ دیکھتے ہیں، ان میں کون کون سے پوائنٹس شامل ہیں۔ سب سے پہلے آلۂ مبادلہ، جسے ہم کہتے ہیں میڈیم آف ایکسچینج۔ نمبر 2 مشترک معیار قدر، جسے ہم کہتے ہیں کامن میئر آف ویلیو۔ نمبر 3 ذخیرہ قدر، جسے ہم کہتے ہیں اسٹور آف ویلیو۔ نمبر 4 آئندہ ادائیگیوں کا معیار، جسے ہم کہتے ہیں اسٹینڈرڈ آف ڈیفرڈ پیمنٹس۔ نمبر 5 انتقال قدر کا ذریعہ، جسے ہم کہتے ہیں موڈ آف ویلیو ٹرانسفر۔ نمبر 6 سرکاری ادائیگیوں کا ذریعہ، جسے ہم کہتے ہیں موڈ آف گورنمنٹ پیمنٹس۔ نمبر 7 پہ ہم کہتے ہیں حساب کی اکائی، جس کو ہم کہتے ہیں یونٹ آف اکاؤنٹ۔ نمبر 8 پہ کہتے ہیں ہم اس کو کہ ہمارا مقبول ترین سیال اثاثہ ہے، یعنی کہ موسٹ لیکوڈ ایسٹ۔ اور نمبر 9 پہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ساکھ کا ضامن ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا گارنٹر آف سیورنٹی ہے۔ اور نمبر 10 پہ ہم اسے کہتے ہیں کہ معاشی حیثیت کا اندازہ، یعنی میئر آف اکنامک کنڈیشن۔ سب سے پہلا زر کا جو فرض ہے یا کام ہے وہ ہے کہ بطور آلۂ مبادلہ کے لوگوں میں گردش کرنا، یعنی اشیاء و خدمات کے تبادلے میں ایک واسطے کا کام کرنا اور لوگ اسے لین دین میں بآسانی قبول کریں۔ اور عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کے دور میں دنیا بھر میں اشیاء و خدمات کی خرید و فروخت زر ہی سے کی جاتی ہے، جسے لوگ بلا حیل و حجت، بلا کسی روک ٹوک کے استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا آلۂ مبادلہ کے طور پر زر کو استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ بارٹر میں یہ بہت بڑی مشکل تھی کہ ہم ایک شے سے دوسری شے کا مبادلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے مشترک معیار قدر، یعنی کامن میئر آف ویلیو۔ سر کا دوسرا اہم کام یہ ہے کہ وہ بطور معیار قدر کے کام کرتا ہے، یعنی دوسری چیزوں کی قدر کا اندازہ بھی زر کی مدد سے لگایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح اگر ہم آم خریدتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آم 100 روپے کلو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 کلو آم کی قدر 100 روپے کے برابر ہے۔ اس طرح اگر ہم کوئی کپڑا خریدتے ہیں اور کپڑے کی قیمت ہو 150 روپے میٹر، تو اس کا مطلب ہوا کہ 1 میٹر کپڑے کی قدر ہوئی 150 کے برابر۔ لہٰذا ہم مشترک معیار قدر کے طور پر بھی زر کو استعمال کرتے ہیں، یہ اس کا دوسرا فرض ہے۔ بارٹر میں یہ بہت بڑا مشکل یا مسئلہ تھا کہ ہم چیزوں کا مشترک معیار قدر نہیں ہوتا، ہم ان کی چیزوں کی پیمائش نہیں کر پاتے تھے۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس ذخیرہ قدر۔ زر کا تیسرا اہم کام جو کہ وہ انجام دیتا ہے، کام کرتا ہے، وہ ہے ذخیرہ قدر کا کام، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اشیاء کی قدر و مالیت کا ذخیرے کی صورت میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ زر نہ تو کوئی گلنے اور نہ ہی کوئی سڑنے والی چیز ہوتی ہے، اور اس کو ہم بآسانی
ذخیرہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ نوٹوں اور دھاتی سکوں کی بنیاد پر بنی ہوتی ہے، اس پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے لوگ ان کا ذخیرہ بآسانی کر سکتے ہیں۔ براہ راست تبادلہ میں یہ بہت بڑی مشکل تھی کہ ہم اشیاء کو ذخیرہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ اشیاء گلنے سڑنے والی ہوتی تھیں۔ اس کے بعد جو زر کا چوتھا فرض ہے وہ ہے آئندہ ادائیگیوں کا معیار۔ زر کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آئندہ ادائیگیوں کے معیار کے طور پر کام کرتا ہے اور لوگ اسے ادھار لین دین میں قبول کر لیتے ہیں۔ آج کل کے دور میں لاکھوں اور کروڑوں روپے کا ادھار لین دین زر کی شکل میں ہوتا ہے اور اس کی واپسی میں بھی کوئی مشکل نہیں ہوتی، لہٰذا زر جو ہے وہ ہماری آئندہ ادائیگیوں کے طور پر بھی کام کرتا ہے، جبکہ بارٹر سسٹم میں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش تھا۔ نمبر 5 پہ ہمارے پاس ہے انتقال قدر کا ذریعہ، جس کو ہم کہتے ہیں موڈ آف ویلیو ٹرانسفر۔ عام طور پر وہ تمام غیر منقولہ جائیدادیں جو زمین کی صورت میں، مکان کی صورت میں، جائیداد کی صورت میں ہوتی تھی، اسے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتے تھے بارٹر سسٹم میں، لیکن زر کے وجود میں آنے کے بعد ہم انہی غیر منقولہ جائیدادوں کو بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے تھے۔ اگر ہم نے کوئی بھی جائیداد ایک جگہ خریدی ہوئی ہے، زر کی مدد سے اگر ہم پہلے اس کو بیچ دیں اور اس کی مدد سے ہم وہی جو پیسے حاصل کرتے ہیں، کسی دوسری جگہ پر بھی ہم وہ جائیداد یا دکان خرید سکتے ہیں، لہٰذا انتقال قدر کا ذریعہ بھی زر بنتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو نمبر 6 پوائنٹ ہے وہ ہے سرکاری ادائیگیوں کا ذریعہ، یعنی کہ موڈ آف گورنمنٹ پیمنٹس۔ حکومت کی تمام ادائیگیاں اور وصولیاں بھی زر کی بدولت آسان ہو گئیں۔ حکومت کی تمام تر وصولیاں جو کہ ٹیکسز کی صورت میں ہوتی ہیں، بالواسطہ ٹیکس، کسٹم ڈیوٹیز، پراپرٹی ٹیکس، یہ سب زر کی صورت میں ہوتی ہیں اور بینکوں میں جمع کروائی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جتنی بھی ادائیگیاں جو کہ پینشن کی صورت میں ہوں، تنخواہوں کی صورت میں ہوں، وظائف کی صورت میں ہوں، وہ بھی زر کی صورت میں ہوتی ہیں۔ بارٹر سسٹم میں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ سرکاری ادائیگیاں کس طرح کی جائیں۔ اس کے بعد نمبر 7 پہ ہمارے پاس ہے حساب کی اکائی، جس کو ہم کہتے ہیں یونٹ آف اکاؤنٹ۔ زر کو ہم روزمرہ کے حساب کتاب کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ زر کی مدد سے ہم اشیاء کی قیمتوں کا تعین کرتے ہیں۔ کسی بھی شخص کی آمدنی کا تعین بھی ہم زر سے کرتے ہیں۔ کسی بھی شخص کی ہم یومیہ اجرت کا تعین بھی زر کی صورت میں ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح کسی بھی شے کی قیمت کا تعین بھی ہم زر کی صورت میں کرتے ہیں، لہٰذا زر جو ہے وہ ایک حساب کی اکائی یعنی یونٹ آف اکاؤنٹ کا کام بھی کرتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 8 ہے مقبول ترین سیال پذیر اثاثہ۔ اس فرض کے مطابق لوگ جتنی جلدی اور تیزی سے زر کو قبول کرتے ہیں، کوئی اور شے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مثلاً اگر ہمارے پاس زر نقد ہو تو اس کی مدد سے ہم جو بھی چیز چاہیں خرید سکتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر ہمارے پاس سونا، چاندی یا بانڈز ہوں تو اس کی مدد سے ہم اتنی جلدی خرید و فروخت نہیں کر سکتے، لہٰذا زر جو ہے یہ ایک مقبول ترین سیال پذیر اثاثے کا بھی کام کرتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 9 پر ہمارے پاس ہے ساکھ کا ضامن۔ زر کا ایک اور فرض یہ بھی ہے کہ زر نقد لوگوں کی ذاتی شہرت اور ساکھ کا بھی ضامن بنتا ہے، کیونکہ جس قدر کسی شخص کے پاس دولت زیادہ ہوگی،
آج کے دور میں اس کی عزت اور قدر و منزلت بھی زیادہ ہوگی۔ اس کے برعکس اگر کسی شخص کے پاس زیادہ دولت نہیں ہوگی تو اسے معاشرے میں وہ مقام حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی مالی ادارے ہیں یا بینکس ہیں، وہ بھی کسی بھی شخص کو قرضہ جاری کرتے وقت اس کی مالی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں، اس کی مالی ساکھ کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو قرضہ دیتے ہیں۔ لہٰذا زر جو ہے وہ ساکھ کا ضامن بھی بنتا ہے۔ اور ہمارا جو آخری زر کا فرض ہے وہ ہے معاشی حیثیت کا اندازہ لگانا۔ زر کی جو اکائی ہے وہ کسی بھی ملک کی معاشی حالت کا بھی اندازہ لگاتی ہے، اس کا اظہار کرتی ہے، یعنی کہ اس ملک کی قومی آمدنی کتنی ہے، اس ملک کی فی کس آمدنی، افراط زر اور تفریط زر کے حالات، مختلف جو منصوبہ جات ہیں ان کی نسبتی لاگت کا تخمینہ، خرید و فروخت میں سلسلے میں آزادی، عاملین پیدائش کے معاوضوں کا اندازہ، یہ سب کے سب کسی بھی ملک کی معاشی حیثیت اندازہ لگانے میں ضروری ہیں، اور یہ تمام امور زر کی مدد سے ہی دیکھے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام 10 پوائنٹس جو ہیں یہ زر کے فرائض کہلاتے ہیں۔ آپ ان کے مطالعہ کر لیں، ان کو سن لیں، ان کے نوٹس بنا لیں، اور کوئی آپ سوال ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔